خطے میں گزشتہ روز امریکہ کے ایران پر ایک روز کے وقفے کے بعد دوبارہ جنگ کے خطرات منڈلانے لگے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی فوج کو حکم دے چکے ہیں کہ وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچائیں، اور اس حوالے سے ایران مشرق وسطیٰ کے ممالک کو بار بار یہ خبردار کر چکا ہے کہ اگر ایران کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا تو اس کے جواب میں ایران مشرق وسطیٰ میں موجود تمام امریکہ کے اتحادیوں کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنائے گا، جن میں آئل کی تنصیبات، بجلی گھر اور واٹر ڈسٹلیشن پلانٹس شامل ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کرنے کے لیے واشنگٹن پہنچے تھے تو وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اس جنگ میں مزید دھکیلیں گے، اور اس خدشے کا اظہار اب مکمل طور پر کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل نے آج ایک رپورٹ پیش کی ہے، اور اس رپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران سے مذاکرات کے حوالے سے بالکل نا امید ہو چکے ہیں، اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو یہ چاہتے ہیں کہ وہ جنگ میں مزید شدت لے کے آئیں، اور اس حوالے سے نیتن یاہو یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ خود جنگ میں انٹری نہ ڈالیں بلکہ امریکہ اس جنگ میں جو ہے وہ مزید آگے کودے۔ لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ وہ اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کے جو انفراسٹرکچر ہے، جن میں بجلی گھر ہیں، ایٹمی تنصیبات ہیں اور تیل کی تنصیبات ہیں، ان کا نشانہ بنائے، اور اس حوالے سے امریکی اور اسرائیلی جو افواج ہیں وہ مل کر کام کر رہی ہیں، اور ایران کے خلاف یہ جو ممکنہ طور پر نئے حملے ہیں وہ اگلے 2 دن میں پاسبلی شروع ہو سکتے ہیں، اور یہ ایران کے لیے بڑا ایک چیلنج ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایران کے اسپیکر ہیں انہوں نے آج ایک بیان جاری کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایران اس جنگ میں مکمل طور پر فتح حاصل کر چکا ہے، لیکن اس جنگ میں جو فتح ہے اس کو دستاویزی شکل میں اب لانا ضروری ہے تاکہ ایران جو ہے وہ اب خطے میں ایک سسٹینیبل پاور کے طور پر ابھرے۔ لیکن ایک طرف ایران کی جانب سے خطے میں جنگ میں کامیابی کے دعوے کیے جا رہے ہیں، تو دوسری طرف صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جنگ کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، لیکن ابھی تک جو خطے میں موجودہ صورتحال ہے اس میں بڑی پیچیدگیاں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک طرف جہاں امریکہ نے رات ایران پر حملے نہیں کیے، وہاں آج ایران نے کویت کی سرزمین پر ڈرون سے حملہ کیا ہے، اور کویت کی وزارت دفاع کی جانب سے پریس ریلیز سامنے آئی ہے کہ کافی ساری جو ڈرونز ہیں انہوں نے کویت کی جو سرزمین ہے وہاں پہ انٹری ڈالی، تو پھر کویتی ایئر ڈیفنس سسٹم نے ان کو جو ہے وہ مار گرایا، اور اس کے نتیجے میں کئی بلڈنگز اور کئی اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا جانا تھا، ان کے شیلز گرنے کی وجہ سے کچھ نقصانات جو ہے وہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ تو ایران کی جو موجودہ پالیسی ہے وہ ون ون کی ہے، لیکن دوسری جانب صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے، ان کی پالیسی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب یک طرفہ طور پر وہ اس جنگ سے ایگزٹ نہ کریں بلکہ ایران کو کافی نقصان پہنچائیں تاکہ امریکہ میں ایک نیریٹو بلڈ اپ کیا جا سکے۔ لیکن موجودہ صورتحال میں جو ابھی خطہ اس کو فیس کر رہا ہے اس میں مختلف ممالک کا مختلف کردار ہے، لیکن ایران تمام عرب ممالک کو ایک ہی نقطۂ نظر سے دیکھ رہا ہے اور ایک ہی زاویے سے دیکھ رہا ہے، شاید کہ سب سے بڑی غلطی ہے جس کو ایران کو ابھی سمجھنا چاہیے۔ آج کشمیر میں الیکشن کا پہلا مرحلہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے، اور وہاں پہ جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے ان کو اکثریت حاصل ہو چکی ہے، اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے درمیان آپس میں بیانیہ بازی اور ایک دوسرے کے خلاف جو جملے کی تکرار ہے وہ شروع ہو گئی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے موجودہ حکومت کو فارم 47 کی حکومت قرار دیا تھا، اور اس کے بعد رانا ثناء اللہ نے انٹری ڈالی اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ موجودہ حکومت فارم 47 کی ہے اور جعلی ووٹ حاصل کر کے ایوان میں آئی ہے تو جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، صدر پاکستان، تو وہ بھی اس جعلی حکومت کے ووٹوں سے بنی ہے۔ تو ان سارے معاملات کو ایک طرف سے جو بیان بازیاں ہیں ایک دوسرے پر دی جا رہی تھی، تو اس پر جو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی ورکنگ کمیٹی تھی مذاکرات کے لیے، ان کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات جاری تھے، لیکن بدقسمتی سے جو مذاکرات کا پروسیس ہے وہ اب بند ہو گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے شاید کہ انہیں جو ہے وہ دھوکہ میں رکھے جا رہا ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون مذاکرات نہیں کرنا چاہتی، لیکن کل اگلے مرحلے کے جو انتخابات ہیں کشمیر میں وہ ہونے جا رہے ہیں، اور پاکستان جو پیپلز پارٹی ہے وہ پہلے اس کو دھاندلی زدہ قرار دے چکی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ دھاندلی سے وہاں پہ الیکشن جیتی ہے، کیونکہ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کا دعویٰ ہے
کہ 5% ٹرن آؤٹ رہا ہے، لیکن وہاں پہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ ووٹ کاسٹ آؤٹ کیے جاتے رہے ہیں۔ کسان تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کر اس حکومت کے خلاف آواز اٹھانا چاہ رہے ہیں اور احتجاج کے لیے ایک مشترکہ لائحہ عمل بنانا چاہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے شوکت یوسف نے بیان دیا ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان سے کئی دفعہ مل بھی چکے ہیں اور اس مشترکہ حکمت عملی پر بات چیت ہو رہی ہے کہ اس حکومت کے خلاف احتجاج کی پلاننگ کی جا سکے اور احتجاجی تیاری کی جا سکے اور اس حوالے سے کوئی کال آؤٹ دی جا سکے تاکہ حکومت پر پریشر بلڈ اپ کیا جا سکے۔ لیکن موجودہ صورتحال میں مولانا فضل الرحمان ایک طرف اداروں پر دباؤ بڑھا رہے ہیں تو دوسری طرف اپنی پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی قربتیں بڑھا رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ جسٹ پی ٹی آئی کو ایک حد تک نیریٹو کے لیے رکھتے ہیں، بیانیے تک رکھتے ہیں اور ان کی ہمدردیاں رکھتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو پریکٹیکلی ہے وہ کچھ شو نہیں کرتے۔ لیکن جو پی ٹی آئی ہے اس کی خواہش ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو الیکشنز ہیں ان میں پی ٹی آئی کی حمایت کریں یا آپس میں ایک اتحاد بنا کر اس حکومت کے خلاف الیکشن لڑا جائے، لیکن ایسا بظاہر ہوتا نظر نہیں آ